بتانا چاہتا ہوں آپ وہ لوگ ہوں گے جن کے سائے سے بھی لوگ ہیل ہوں گے, جن کے ہاتھ اٹھانے سے لوگ ہیل ہوں گے. اور خدا کہے گا چونکہ تو تھوڑے میں دیانتدار رہا ہے اس لیے میں تجھے زیادہ کا مختار بناؤں گا. ہیلیلویا. اپنے کلام کو قدرت سے نازل کر. آج ہم میں سے ہر ایک جان جائے کہ ہمارا بلاوا کیا ہے. ہم میں سے ہر ایک یہ سیکھ جائے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. خدا باپ جتنے اس چرچ میں ہیں اور جتنے آن لائن بھی دیکھ رہے ہیں, ہر ایک کی زندگی کے لیے اپنے کلام کو نازل کر, اپنا کلام مکاشفہ بنا کر دے دے. خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں سیر بھی کر اور آسودہ بھی کر. خدا تیرا کلام ہماری ہڈیوں میں جلتی ہوئی آگ کی مانند ہو جائے. تیرے کلام کے وسیلہ سے ہماری سمت درست ہو جائے. تیرے کلام کے وسیلہ سے ہماری راہیں درست ہو جائیں. خدا اپنے کلام کی قدرت کو نازل کر. بول کے ہم سنتے ہیں. خدا ہم اپنے کان تجھے دیتے ہیں, ہم اپنے کان تجھے دیتے ہیں. خدا بول کے ہم سنتے ہیں. اپنے کلام کو نازل فرما. خدا آئیے کلیسیا اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں خدا ہم تیرے کلام کے بھوکے اور پیاسے تیرے قدموں میں آئے ہیں. اپنے کلام کو ہماری جانوں کے لیے, ہماری زندگیوں کے لیے, ہمارے خاندانوں کے لیے بہنے دے. خدا آسمانوں سے اپنے کلام کو بہنے دے. تیرا کلام اپنی لپیٹ میں لے لے. ہیلیلویا. پیچھے تک ہر ایک زبان کھل جائے اور دعا کیجئے. خدا کا کلام نازل ہونے کو ہے. شنڈوڈو رمانڈا برامانڈے روسوڈو بریونٹنے لے رکے ریبو سانگو. سارا چرچ دعا کرے, سارا چرچ. ہو سکے تو اپنے ہاتھ آسمان کی جانب بڑھائیے. خدا اپنے کلام کو اپنے جلال کی خاطر نازل کر. تیرا کلام نازل ہو اور خدا تجھے جلال ملے. اے خدا تجھے جلال ملے. اے خدا تجھے جلال ملے. تیرا کلام نازل ہو. خدا ہماری مردہ ہڈیاں زندہ ہو جائیں. تیرا کلام نازل ہو. خدا اور ہماری مردہ جانیں بحال ہو جائیں. تیرا کلام نازل ہو. خدا اور ہماری گناہ آلودہ فطرت پاک ہو جائے. تیرے کلام کے وسیلہ سے آج ہمیں پھر سے نیا زور, نئی قوت ملے. خدا اپنے کلام کو نازل کر یسوع مسیح کے نام سے. آپ میں سے کتنے سمجھتے ہیں آج کا دن کچھ خاص ہے؟ کیوں خاص ہے؟ مشن سنڈے ہے, یس. لیکن اور خاص کیوں ہے؟ کیونکہ آج میں اپنا آپ مشن سنڈے کے لیے دینے کو ہوں. ہیلیلویا. میں اپنا آپ مشن کے کام کے لیے دینے کو ہوں. ہیلیلویا. اپنے ساتھ والے سے کہیے آج کا کلام میرے لیے ہے. آمین آمین. آج کا کلام میرے ساتھ نکالیے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب. اس کی پہلی 8 آیات ہم تلاوت کریں گے. یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 15واں باب, پہلی 8 آیات اور اس کے ساتھ ہم 16ویں آیت کو بھی پڑھیں گے. یہ لکھا ہے انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی اسے وہ کاٹ ڈالتا ہے, اور جو پھل لاتی ہے اسے چھانٹتا ہے تاکہ زیادہ پھل لائے. اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو. تم مجھ میں قائم رہو اور میں تم میں. جس طرح ڈالی اگر انگور کے درخت میں قائم نہ رہے تو اپنے آپ سے پھل نہیں لا سکتی, اسی طرح تم بھی اگر قائم نہ رہو تو پھل نہیں لا سکتے. جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں, وہی
वही बहुत सा फल लाता है, क्योंकि मुझ से जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग ने जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी में होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। 16वीं आयत, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से तहरीक ठहरे। आमीन आमीन। खुदावंद की हुजूरी में तशरीफ रखिए। प्रेज गॉड। कोई ऐसा है जो आज पहली बार इस रफाकत में आया है? अपने पाँव पे खड़े हो जाएं जो आज पहली बार इस कलीसियाई रफाकत में आए। आइए कलीसिया तालियां बजाकर हम इनको अपने बीच में वेलकम करते हैं। लिविंग ब्रांच चर्च में आपका स्वागत करते हैं। बैठिए प्लीज, तशरीफ रखिए। आज का दिन आपके लिए खास है, बल्कि ये यादगार बन जाएगा। आज का दिन यादगार बन जाएगा। आप सोच रहे थे मेरा चर्च में आना जाना एक रूटीन की बात है। मेरी इंटेंशन ये नहीं है, मेरा इरादा ये नहीं है कि मैं खिदमत करूं, मैं इंजील सुनाऊं, मैं लोगों को गवाही दूं यीशु मसीह की। मेरा तो ये काम नहीं है। रूहुल कुद्स आपसे कह रहा है अपनी सोच को दुरुस्त करो, ये आप ही का काम है और आप ही ने करना है। आमीन आमीन। अपने दोनों हाथ अपने दिल पर रखिए और कहिए, खुदा मैं अपने दिल के सारे खानों को खोलता हूँ तेरे कलाम को कबूल करने के लिए, और इसके साथ तौफीक मांगता हूँ कि जो कुछ मैं सुनूं मैं उस पर अमल करने वाला बनूं, यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया। हमने जो हवाला पढ़ा है, इस हवाले में खुदावंद यीशु मसीह एक फलदार जिंदगी की बात करता है, और इस हवाला में खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को अंगूर का दरख्त बताता है और आपको और मुझे, हम सबको वो ब्रांचेस यानी डालियां बताता है। कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी डालियां हो। इसका मतलब है कोई भी दरख्त जब उसकी शाखें निकलती हैं तो वो प्यारा लगता है, खूबसूरत लगता है। मरी रोड पर इन्होंने एक नया दरख्त लगाया है आजकल, जो ऐसे सीधा तना जाता है और बीच बीच में उसकी शाखें फैल जाती हैं, और फिर तना बाहर निकलता है, ऊपर जाता है, वो बिल्कुल बीच में से खाली होता है और ऊपर जाके फिर उसकी शाखें वो ऐसे छतरी की तरह वो खूबसूरत लगता है। अगर आपने कोई भी दरख्त देखा हो, बिलखुसूस जब हम मार्च में देखेंगे तो नई कॉम्प्लेन, नई शाखें निकलेंगी जो उस दरख्त की खूबसूरती को बढ़ा देती हैं। खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को दरख्त और आपको और मुझे शाखें यानी डालियां कह रहा है। इसका मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना है। इसका मतलब यह है कि हमारी शान, हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी शादमानी, सब कुछ खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। अगर हम उसके साथ जुड़े हैं तो हम जिंदा हैं, वरना हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है। खुदावंद कह रहा है मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम डालियां हो। कितनी खूबसूरत बात है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दरख्त अलग हो और डालियां अलग हो। ऐसा नहीं होता। जहां दरख्त होता है वही डालियां होती हैं। जिस माहौल में दरख्त होता है उसी माहौल में डालियां होती हैं। और जो डाली दरख्त के साथ कनेक्ट रहती है उस डाली को कलाम कह रहा है वो कांट छांट करता है।
وہ اس کی درستگی کرتا ہے, وہ اس کو کریکٹ کرتا ہے, جہاں جہاں اسے کریکشن کی, جہاں جہاں اسے رہنمائی کی ضرورت ہے, وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. درخت ڈالی کو سپلائی بھی کرتا ہے. ڈالی محتاج ہے کہ درخت زمین سے پانی, نمکیات, منرلز کھینچے اور وہ ڈالیوں تک پہنچائے. کیا آپ اور میں بھی محتاج نہیں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آسمان سے برکتیں آپ کی اور میری زندگی میں برسائے؟ ایمین, ایمین. آپ کو اور مجھے کنیکٹ رہنا ہے, ہمیں جڑے رہنا ہے. کس کے ساتھ؟ کیونکہ وہ درخت اور ہم ڈالیاں ہیں. اور خداوند یسوع مسیح جس طرف میں آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, خداوند کہہ رہا ہے کہ جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا اللہ. او مائی گڈنس. دونوں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیے, ہم پھلدار درخت ہیں. بلند آواز سے, بلند آواز سے. ہم یعنی ہم سب کے سب مل کر پھلدار درخت ہیں. ڈالی کوئی ایک ڈالی درخت کے ساتھ جڑی ہو تو اس کی کوئی اپنی پہچان نہیں ہوتی ہے, وہ سب کی سب مل کے اس درخت کی پہچان ہوتی ہیں. آپ اور میں, ہم سب مل کر مسیح کی پہچان ہیں. ہم مسیحی کہلاتے ہیں. مسیح ہمارے وسیلہ سے جانا جاتا ہے. آپ کی اور میری پہچان یسوع مسیح ہے. ہم جن جن ڈائریکشنز میں, سمتوں میں بڑے ہوئے ہیں, ہم اصل میں کنیکٹڈ کس کے ساتھ ہیں؟ خداوند کے ساتھ. اور خداوند کہہ رہا ہے میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستانی چرچ کو 70 سال سے زیادہ, 7 دہائیوں سے زیادہ ہو چکا, اب ہم 8ویں دہائی میں جا رہے ہیں. پاکستانی چرچ اس طور پہ پھل نہیں لا سکتی. پاکستانی چرچ نے اس طور پر انجیل کو پیش نہیں کیا, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی نہیں دی. پاکستانی چرچ شرماتا رہا ہے. پاکستانی چرچ انلٹریٹ رہا ہے. پاکستانی چرچ نے تعلیم نہیں پائی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اب دور آ چکا ہے کہ پاکستانی چرچ تعلیم یافتہ ہو. ہیلیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے تم میرے روح سے تعلیم یافتہ ہوگے, اور یہ روحی کا دور چل رہا ہے. آمین. میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. اور پھل لانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, یسوع مسیح کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. یہ جو گلاب کا پھول ہے, یہ اس لیے گلاب کا پھول ہے, گلاب کے پودے کے ساتھ اس کی ٹہنی جڑی رہی, وہ اس سے ٹوٹی نہیں ہے, وہ سوکھ کر پھینک نہیں دی گئی یا جلا نہیں دی گئی, وہ ٹہنی اس کے ساتھ جڑی رہی اور پھر اس ٹہنی پر یہ پھول اگا ہے. اور یہ اب گلاب کا پھول کہلاتا ہے. سبب کیا ہے؟ کیونکہ یہ گلاب کے درخت میں سے نکلا ہے. اب اس کی خوبصورتی, اس کا جلال ہمیں گلاب کے پھول جیسا لگتا ہے کیونکہ یہ گلاب کے درخت میں سے نکلا ہے. چرچ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ یسوع مسیح کے ساتھ جڑے رہیں, ایک وقت آئے گا جب آپ بھی ڈالیوں کی طرح پھلیں گے, آپ پر پھل لگے گا اور آپ کے پھل سے یسوع مسیح نظر آئے گا, اور اس پھل سے خدا باپ کا جلال ظاہر ہوگا. ہیلیلویا. لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ خداوند یسوع مسیح جیسا ہے, یہ خداوند یسوع مسیح جیسی ہے. اس کی گفتگو, اس کی بات چیت, اس کا بولنا, اس کا دعا کرنا, سب کچھ یسوع مسیح کی مانند ہے. ہیلیلویا. میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم بہت سا پھل لاؤ. اور پھل آپ تب لا سکتے ہیں جب آپ اس کے ساتھ کنیکٹ رہیں گے. آپ نے کبھی ایسی ڈالی دیکھی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے ساتھ کنیکٹ ہو جائے اور پھر کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تھوڑا سا پانی پی لیا, اب مجھے ذرا پیچھے کر, میں اپنی من مرضی, اپنی موج میں جینا چاہتی ہوں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ ڈالی ساتھ جڑی رہتی ہے, وہ ڈالی ساتھ کنیکٹ رہتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے جب اس پہ کونپلیں نکلتی ہیں, پتے نکلتے ہیں, پھل اور پھول نکلتے ہیں, اور وہ ڈالی پھلدار ڈالی کہلاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ڈالی کو کاٹ کے رکھ دیں اور جب ڈالی کی مرضی ہو تو ڈالی کے طرح مجھے تھوڑی دیر کے لیے کنیکٹ کرنا, میں نے کچھ منرلز لینے ہیں, میں ڈرائی ہو گئی ہوں, مجھے ساتھ جوڑنا, ذرا میں پانی لینا چاہتی ہوں. نہیں, جب کاٹ دیا جاتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے, اور وجہ کلام نے بتائی ہے.
اگر پھل نہیں لاتی تو پھر اسے کاٹ ڈالا جاتا ہے. اب تو درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا. بس توبہ کے موافق، مائی گڈنس، توبہ کے موافق پھل کی بات ہو رہی ہے. پھل کی بات ہو رہی ہے. آپ کو اور مجھے پھل لانا ہے. اور جو ہم نے 16ویں آیت پڑھی، سنیے، ایک بہت بڑا بھید ہے اس میں. یسوع مسیح کہہ رہا ہے، خداوند نے کہا تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ، اور یہاں پر وہ یہ نہیں کہہ رہا تمہاری مرضی ہے تو پھر بتاؤ میں تمہیں چنوں، نہیں تو پھر میں آگے جاؤں. یہ نہیں کہہ رہا. وہ اس نے آرڈر لگایا ہے، میاں تو نے مجھے نہیں چنا، میں نے تجھے چن لیا. اچھا بھئی اب تو نے چن لیا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ کا بیسٹ ریئیکشن، رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اے خدا میں حاضر ہوں. ہیلیلویا. اور اس سے بڑا اعزاز، پریولیج کیا ہوگا کہ آپ خدا کے ساتھ مل کر اس زمین پر اس کا کام کر رہے ہیں اور خدا کے ساتھ مل کر اس کی بادشاہی کو وسعت دے رہے ہیں. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ ہیلیلویا. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور بلند آواز سے کہیے، خدا میں حاضر ہوں. آمین. اور یہاں پر جو خوبصورت بات ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، خداوند کہہ رہا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر اور تمہارا پھل قائم رہے. سنیں، میں آپ کو یہ بھید، یہ ریویلیشن دینا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں لکھا ہے، پطرس رسول کہتے ہیں اجرام فلک جب وہ اس کی حرارت جب بڑھے گی نا سورج کی، تو اس زمین کی، آسمان کی ساری چیزیں پگھل جائیں گی. اس کا مطلب کہ کوئی چیز قائم نہیں رہے گی. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس جہان کی ہر ایک چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، موقوف ہو جائے گی. لیکن بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پھل قائم کون سا رہے گا جس کو کوئی زوال نہیں ہوگا. ایک ہی پھل اس جہان میں اور آنے والے جہان میں بھی قائم رہے گا، اور اس پھل کا نام کلیسیا ہے. ہیلیلویا. اس پھل کا نام کلیسیا ہے. آپ کے اور میرے وسیلہ سے بچائے گئے ایماندار قائم رہیں گے. ہیلیلویا. ہمارے وسیلہ سے بچائے گئے ایماندار قائم رہیں گے. کلیسیا کبھی نہ مرے گی. کلیسیا اس جہان میں بھی زندہ رہے گی اور آنے والے جہان میں بھی کلیسیا زندہ رہے گی. آپ کا پھل، یہ پھل قائم رہے گا. یہ پھل قائم رہے گا. پرابلم یہ ہے پاکستانی چرچ نے، ایمانداروں نے جو محنت کی ہے، جو زور مارا ہے، وہ مادی چیزوں کے لیے مارا ہے. ہم نے گھر بار کے لیے زور مارا ہے، ہم نے نوکری کے لیے زور مارا ہے، ہم نے کیریئر بلڈنگ کے لیے زور مارا ہے، ہم نے دیگر چیزوں کے لیے زور مارا ہے. لیکن کاش کہ ہم نے خدا کی بادشاہی کے لیے زور مارا ہوتا اور ہم ایک پھلدار درخت ہوتے. خداوند کہہ رہے ہیں تم نے نہیں، میں نے تمہیں اور تمہیں مقرر کیا تاکہ تم پھل لاؤ اور تمہارا پھل. آپ نے اور میں نے بے شمار کہانیاں سنی ہیں، بائبل مقدس میں سے پڑھا ہے، فلاں شخص مر گیا، وہ شخص مر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. ایون الیگزینڈر دی گریٹ، اس نے کہا تھا میں ساری دنیا فتح کر لوں گا، اور جب وہ مرا اس کے ہاتھ خالی تھے اور اس کو تابوت سے باہر رکھا گیا تاکہ پتہ چلے کہ سکندر اعظم اس زمین سے کچھ لے کر. آپ کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن آپ ان باتوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ نہیں پہناتے ہیں. یہاں تک اچھی ہیں، چرچ کے انوائرمنٹ میں یہ باتیں اچھی ہیں، ہاں اچھی گلاں کر دینے پادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، بڑی اچھی، لیکن ان چیزوں کا اطلاق آپ کی زندگی پر نہیں ہوتا ہے. خداوند نے کہا تھا جتھے تیرا مال ہے اوتھے ہی تیرا. آپ نے مال بینکوں میں جمع کیا، آپ نے مال تجوریوں میں رکھا، آپ نے مال کی کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں، آپ نے مال کے سیونگ سرٹیفکیٹس خریدے ہوئے ہیں، آپ کا دل بھی. لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے ایک دن مر جانا ہے اور وہ سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. میں آپ کو بتاؤں جو پھل قائم رہے گا وہ آپ کی انجیل کا پھل ہوگا.
जिन जिन को आपने इंजील सुनाई होगी, जो जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए होंगे और आपके वसीला से जो खुदा की बादशाही के वारिस बनेंगे, वो फल कायम रहेगा। बाकी सब कुछ आप अपने बहनों भाइयों बच्चों के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए, कत्ल गारत के लिए और थाने कचहरियों और केसों के लिए छोड़ जाएंगे। आप चले जाएंगे, बाद में आपके बच्चे थाने कचहरियां भुगतेंगे, क्योंकि आपने अपने जिंदगी में वो रुपया अपने कब्जा में रखा। और जब आप मर गए तो उन्होंने कहा शुक्र बेबे गई है, हुण इस पैसे ते साडा ना आपी तू। अफसोस ये है पाकिस्तानियों का, अब तो खुदा का शुक्र केसिंग नहीं बदलती, लेकिन 3310 के दौर में नया फोन लेके चाइना की केसिंग चढ़ा के, अच्छे वाले बटन छोड़ के चाइना के रबर वाले बटन इस्तेमाल, सारी उम्र वो बटन इस्तेमाल किते ने, ते जदों फिर बेचना है उदों ओनू असली ला के ते दे देना, एले तू इंजॉय कर, असी नहीं करना इंजॉय, असी नहीं लुत्फअंदोज होना नवीं चीज़ां नाल। चाइना दा ज़हन हो गया साडा। अपने दोनों हाथ यहाँ रखिए और कहिए, मुझे मसीह का ज़हन मिले, मुझे मसीह का ज़हन मिले। आमीन आमीन। मुझे मसीह का ज़हन मिले। ये इंतहाई, जहां तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा। आप बांटने वाले हैं, ना कि आप यतीमों मस्कीनों की तरह लाइन में खड़े होके तो आप चेक लेने वाले, तो हजार रुपया लेने वाले। कम ऑन, इस गैरत में आ जाइए कि आपका बाप कौन है। आसमान पे आपका बाप बैठा है और उसे बादशाह कहते हैं। और बादशाह के बेटे, बादशाह की बेटियां ये मांगने के लिए निकले, ये तो मर जाने का मकाम है। अरे आपको तो बांटना है। आमीन। और मैं शुरू ही से यही सिखा रहा हूं आपको, हम मांगने वाले नहीं हैं, हम बांटने वाले हैं। हमसे खुदावंद ये तवक्को कर रहा है, हम फल लाएं और हमारा फल कायम रहे। खुदावंद ये तवक्को, और हर एक चीज मिट जाएगी। आपकी सेविंग्स, आपकी कौमी बचत, आपकी बैंक बैलेंस, आपकी बिल्डिंग्स, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। एक चीज बाकी बचेगी। वो क्या है? वो क्या है? वो क्या है? चर्च। कलाम भी, ऑफ कोर्स कलाम भी, लेकिन चर्च भी बाकी बचेगा। चर्च को भी कोई चीज मार नहीं सकेगी। वो मर जाए तो भी शरीर नहीं आता चुराने मार डालने, बल्कि हलाक करने का। लेकिन खुदावंद ने कहा, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। हालेलुया। वो हमें कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है, और कसरत की जिंदगी कभी खत्म नहीं होगी। और ये जिंदगी का वारिस चर्च है, कलीसिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिन जिन लोगों तक इंजील को लेकर पहुंचेंगे, जब वो यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे, असल में वो आपका फल बन जाएंगे। हालेलुया। वो आपका फल, वो आपकी मेहनत बन जाएंगे। आप उन्हें शागिर्द बनाएंगे, आप उनके साथ मिलकर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप उनके साथ बैठकर बातें करेंगे, उन्हें इंजील सिखाएंगे, उनके साथ दुआ करेंगे, उन्हें इनकरेज करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे, और होते होते वो भी एक मजबूत ईमानदार बन जाएंगे। तुम्हारा फल कायम रहे, कायम रहे। ये वो फल है जो कायम रहेगा। आप में से कितने समझते हैं ये कलाम उनके लिए है? आदम को अदन से निकलना पड़ा गुनाह की वजह से। हालांकि अदन आराम की जगह थी, सुकून की जगह थी, तसल्ली थी, शादमानी थी वहां पर, लेकिन आदम को अदन से निकलना पड़ा गुनाह की वजह से। सुने, इब्ने आदम को आसमान से निकलना पड़ा मोहब्बत की वजह से। आदम अदन से निकला गुनाह की वजह से। इब्ने आदम यानी यीशु मसीह आसमान से निकला मोहब्बत की वजह से, क्योंकि वो उसने इंसान से मोहब्बत की है, और इंसान जो गुनाह में गिर गया उसे वो छुड़ाने के लिए, निकालने के लिए, आजाद करने के लिए आसमान से निकला, क्योंकि उसे इंसान से मोहब्बत थी। सुनिए, आदम अदन से निकला गुनाह की वजह से, इब्ने आदम आसमान से निकला मोहब्बत की वजह से। और अब चर्च भी चर्च से निकलेगा दो कामों, नंबर एक मसीह से मोहब्बत की वजह से, और दूसरा गुनहगारों से मोहब्बत की वजह से। हालेलुया।
हालेलुया। सुनिए, अगर आप मसीह से प्यार करते हैं, फिर जिनसे मसीह प्यार करता है उनसे प्यार करना आप पर वाजिब हो जाता है। हालेलुया। और मसीह किन से प्यार करता है? किन से प्यार करता है? खुदा ने इस जहान से ऐसी मोहब्बत रखी, इस दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना, और जहान पाक साफ था, रास्त वास था, बाय द वे जहान वाज फिल्दी, ये दुनिया करप्ट हो चुकी थी, और खुदा ने एक करप्ट चीज से, 2 नंबर चीज से, मौत के हवाले की हुई चीज से मोहब्बत रखी, और उसकी खातिर उसने आसमान को छोड़ दिया और जमीन पर आ गया। और अब जब वो वापस जा चुका, हमें हुक्म दे के और तालीम दे के और कलाम हमारे सुपुर्द करके, अब ये हमने करना है, बस तुम जाओ और सारी खलक के सामने क्या करो? क्या करो? इंजील की मुनादी करो। तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। आपको और मुझे चर्च से मसला ये है पाकिस्तानी चर्च का, खादमों का, हमने चर्च को भरने की कोशिश की है। अरे चर्च को खाली करना था ताकि और लोग, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब चर्च कौमों तक पहुंच जाएगा फिर कौमें चर्च तक पहुंच जाएंगी। सीधा फार्मूला है, सीधा फार्मूला है। मैं आपको ये बताऊं, जब आप यीशु मसीह के हुजूर हाजिर किए जाएं तो आपके पीछे जो लाइन लगी हो वो 4000 रूहें हों, वो 20,000 रूहें हों, वो 10 लाख रूहें हों, वो 2 करोड़ रूहें हों, और खुदावंद कहे शाबाश अच्छे और दयानतदार नौकर, मैं तुझे बहुत सारे शहरों का मुख्तार बनाऊंगा। फलदार जिंदगी। 2 नंबर नहीं, सिर्फ सामने आके बैठ के चौधरी साहब नहीं लगना। अपने साथ वाले से कहिए, मैं एक फलदार दरख्त हूंगा। दोबारा कहिए उसको, आमीन आमीन आमीन। मेरे बाप का जलाल इससे जाहिर होता है कि तुम इससे जलाल जाहिर होता है बाप। बड़ी पिक्चर क्या है, ब्रॉडर वे में क्या, जब रूहें बच रही हैं, जब लोग निजात पा रहे हैं, जब खुदा की बादशाही को वुसअत मिल रही है, तो इस तरह खुदा का जलाल जाहिर हो रहा है। हम देसी खादमों ने, हमने जलाल सिर्फ तालियों पे रखा हुआ है, जोरदार तालियां बजाएं और यीशु को जलाल दें, जोरदार। अरे कहां लिखा है तालियां बजाने से जलाल मिलता है? फल लेकर आ, इससे जलाल मिलता है। तेरी बेफल जिंदगी फलदार जिंदगी हो जाए, इससे जलाल मिलता है, इससे जलाल मिलता है। यूहन्ना 17 बाब पढ़िए, उसकी 4थी आयत में यीशु मसीह कहते हैं, बाप जो खिदमत तूने मुझे दी, मैंने उसे पूरा करके तेरा जलाल जाहिर किया है। हालेलुया। हम स्टेज पे आके तालियां 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 तालियां, अरे कलाम सुनाने आया है भाई, कलाम सुना। तालियां बजवाई बहुत गाने बजाने वालों ने, अब कलाम सुना। जलाल किससे जाहिर हो रहा है? सफल लाने से। और ये सुनिए, खुदावंद फिक्रमंद है फल जाया ना होए, फल कायम रहे, फल कायम रहे। वो कहता है तुम्हारा फल कायम रहे। आपको इंजील लेके जानी है, सुनानी है, देनी है उनको, और बाद में हत्तुल इम्कान हत्तुल वसा कोशिश करनी है कि आप उनसे कनेक्टेड रहें और उन्हें खुदावंद में मजबूत करते रहें। लेकिन बेफल जिंदगी ये खुदावंद को पसंद, बेफल जिंदगी खुदावंद को पसंद। कलाम में लिखा है, जब जमीन पर एक गुनहगार तौबा करता है तो आसमान पर क्या होता है? ओह माय गुडनेस, ओह माय गुडनेस। जब आपने तौबा की थी, आसमान पर लाखों फरिश्ते खुशी मना रहे थे खुदा बाप के साथ कि जमीन पर एक शख्स ने तौबा की है। और मैं आपको बताऊं, आप खुदा की इस खुशी को कई गुना बढ़ा सकते हैं
آپ روز کی بنیاد پر کسی ایک کو نجات تک لیڈ کر سکتے ہیں. آمین آمین. کہیے ساتھ والے سے کہ یہ کلام میرے لیے ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے. مجھے غیر نجات یافتہ لوگوں تک پہنچنا ہے. مجھے گنہگاروں تک پہنچنا ہے اور انہیں انجیل سنانی ہے. انہیں ہمیشہ کی بادشاہی کے وارث بنانا ہے. آمین آمین آمین. آپ کا اور میرا کام یہ ہے انجیل سنانا، تاکہ جب لوگ ایمان لائیں تو ہم جو ڈالیاں ہیں ہم پر وہ پھل نظر آنا شروع ہو جائے. آمین. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وارننگ یہ ہے، انتباہ یہ ہے، اگر آپ کی زندگی بے پھل ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آسمان پر جب آپ جائیں گے نا، مسیح کے سامنے ظاہر ہوں گے. اپنے دونوں کان مجھے دیجئے ذرا. جب آپ مسیح کے سامنے حاضر کیے جائیں گے، خداوند آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا بچایا تھا. جب آپ آسمان پر جائیں گے نا، خداوند آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کتنا بچایا تھا. کیا بھلا؟ مال، پیسہ؟ یا خداوند یہ نہیں پوچھے گا کتنا بچایا تھا. خداوند یہ پوچھے گا کتنی بچائیں تھیں. شاباش شاباش. آپ کو سمجھ آ گئی ہے بات کی. یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنا بچایا تھا، یہ پوچھا جائے گا کتنی. اور آپ کہیں گے خداوند میں تو پیچھے 35 لاکھ چھوڑ کر آیا ہوں. خداوند 2 پلاٹ چھوڑ کر آیا ہوں، 2 پلاٹ چھوڑ کر آئی ہوں. خداوند میں تو اتنی سیونگ چھوڑ کر آیا ہوں. خداوند تو نہ فکر کرنا، میرے بچوں کے لیے ساری عمر کے لیے کھانے کے لیے کافی ہے. خداوند تو نہ فکر کرنا. خداوند کہے گا آج ہی رات انہاں کو جان لے لی جائے گی. تیرے پیچھے پیچھے ہی آ رہے نے، انہاں کو بھی یہی سوال کرنا ہے، تہاڈا جڑا جمع پونجی ہے او کدے لئی ہے جوانا. ہوئے 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 ہوئے. اور آکاش کہہ رہا ہے چوراں لئی. شاباش. اگر خدا کے کام کے لیے نہیں ہے پھر چوروں کے لیے ہی ہے، پھر چوروں کے لیے ہی ہے. اسی سونا ادوں ویچنے آ جدوں پتر دا ایکسیڈنٹ ہو جاندہ تے تھانے پھڑیا جاندہ ہے، تے جدوں گڈی پان دیندا ہے، موٹر سائیکل مار دیندا ہے، جدوں چوری کر کے نسدا ہے تے پھڑیا جاندہ ہے. اسی سونا ادوں ویچنے آ. ارے خداوند کے کام کے لیے بھی بیچ سکتے. آمین کیوں نہیں نکلیا تواڈے اندروں؟ میرے باپ کا جلال اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم 35 سال ہو گئے نے تینوں بپتسمہ لے نو، پھل کتے ہی. اور میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، بے پھل زندگی قائم نہ رہے گی. جو ڈالی مجھ میں ہے اور پھل نہیں لاتی وہ کاٹی. ارے یہ کلام ہے، یہ لا تبدیل ہے. بائی دا وے اس نے نہیں بدلنا، آپ نے اپنے رویوں، اپنی فطرت، کردار کو بدلنا ہے. آپ نے اپنے زندگی کے طرز کو، طریقوں کو بدلنا ہے. آپ نے بدلنا ہے. جو کام ہمارے کرنے کا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، اور جو کام خدا کے کرنے کا ہے وہ خدا نے کرنا ہے. سمپل سی بات ہے. میں شافی نہیں ہوں، میں ہیلر نہیں ہوں. ہیلر خداوند یسوع مسیح ہے، لیکن مجھے اس کی گواہی ضرور دینی ہے. نعمان کوڑی کے گھر میں جو بچی تھی چھوٹی سی، اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ اگر یہ سامریا میں ہوتا تو وہاں ایک نبی ہے جو اسے شفا دے سکتا. نعمان نے جب یہ بات سنی، وہ پروانہ لے کر نکل پڑا شاہ آرام سے. وہ شاہ اسرائیل کے پاس پہنچا، کہنا جی ہیلو جناب، مجھے شفا چاہیے. اور پھر شفا اس کو ملی کہ نہیں ملی؟ چرچ تو جہاں کہیں بھی ہے، تجھے یسوع مسیح کی بات کرنی ہے. تجھے کس کی بات کرنی ہے؟ گواہی دینی ہے. اور اگر تو نے ایسا کام نہ کیا، یاد رکھ یہ مشن سنڈے ہے اور سال کا دوسرا ہفتہ ہے. میں آپ کو وارننگ دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کی زندگی بے پھل رہی، آپ کاٹے اور آگ میں ڈالے جائیں گے. اگر زندگی بے پھل رہی. سنیے میرے ساتھ نکالیے ذرا مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب. بے پھل زندگی کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی 12ویں آیت سے لکھا ہے، دوسرے دن جب وہ بیتنیہ سے نکلے تو اسے بھوک لگی. کسے؟
یسوع مسیح کو، اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے، مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اوئے ہوئے، خداوند یسوع مسیح کو بھوک لگی ہے اور اس نے دور سے ایک انجیر کے درخت کو دیکھا ہے، اور جب وہ دور سے چلتا چلتا اس کے پاس پہنچا ہے تو اس کی شاخوں پر پتے بہت سے ہیں لیکن پھل نہیں ہے۔ خداوند نے کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا، آئندہ کوئی تجھ سے کبھی پھل، اور اس کے شاگردوں نے سنا۔ اسی باب کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ پھر صبح کو جب وہ ادھر سے گزرے تو اس انجیر کے درخت کو جڑ تک، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اس میں تو پتے تھے، پتوں کا مطلب یہ اس کی جڑیں زمین میں قائم تھیں، یہ درخت زندہ تھا، لیکن جب اگلی صبح وہاں سے گزرے ہیں تو اس درخت کو کہاں تک؟ جڑ تک سوکھا ہوا دیکھا۔ پترس کو وہ بات یاد آئی اور اس سے کہنے لگا، اے ربی، دیکھ، یہ انجیر کا درخت جس پر تو نے لعنت کی تھی سوکھ گیا۔ مائی گڈنس، آپ کہہ رہے ہیں یسوع تے نا بڑا مہربان ہے، او نہیں انج دے کام کر سکتا۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یسوع مسیح اس درخت کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اچھا، ظلم کی ایک اور سپورٹ اسی حوالہ میں ہے۔ لکھا ہے کہ وہ درخت کے پاس آیا اور پتوں کے سوا کچھ نہ پایا، کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا۔ اب یہ تو زیادتی ہے کہ آپ بغیر موسم کے کسی کے پاس چلے جائیں، اور اب اس وقت آپ آم کے درخت کے پاس چلے جائیں سردیوں کے مہینے میں، اور آپ آم سے کہیں کہ تجھ میں پھل نہیں ہے یار، تو عجیب درخت ہے۔ ارے بھائی، تجھے انتظار کرنا ہے کہ موسم آئے تو وہ پھل دے، جب اس کا موسم آئے گا تب اس کے پاس جا کر پھل لے لینا۔ انسانی طریقہ اور انسانی رویہ یہی ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح اور اس موسم میں اس کے پاس گیا ہے، درخت کے پاس گیا ہے جب ابھی انجیر کا موسم ہی نہیں ہے، اور اس نے پتے نکالے ہوئے ہیں لیکن پھل نہیں ہے۔ سنیے، انجیر کا جو درخت ہے، ابھی بہار آنے والی ہے، آپ اس کو ذاتی طور پر تجربہ کیجئے گا۔ انجیر کا درخت سب سے پہلے پتے نکال لیتا ہے، ابھی کوئی درخت نہیں نکالتا، سارے درخت گنجے ہوتے ہیں، لیکن انجیر کے درخت کے پتے سب سے پہلے نکلتے ہیں۔ سنیے، خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک تمثیل کہی، دیکھیے ذرا متی 24:36، متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں پڑھ دیتا ہوں۔ خداوند نے کہا، اب انجیر کے درخت سے ایک تمثیل سیکھو، جو ہی اس کی ڈالی نرم ہوتی ہے اور پتے نکلتے ہیں تم جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے۔ اس کا مطلب کہ یہ سارے درختوں میں سے سب سے پہلے پتے نکالتا ہے۔ سنیے، اس کے لیے خداوند نے کہا کہ تم اس کو دیکھ کر جان لیتے ہو کہ گرمی نزدیک ہے، کیونکہ اس کے پتے جلد نکل آتے ہیں۔ اب اس میں سے سیکھنے کی بات کیا ہے؟ سیکھنے کی بات یہ ہے، یہ دوسروں کا تو استاد بنتا ہے لیکن اپنی زندگی اس کی بے پھل ہے۔ استاد بنتا ہے سب تو پہلے ڈریس اپ ہو کے، سب تو پہلے جناب اگے جناب استاد بنتا ہے، فوٹو سب تو اونچی لگی ہے، وڈی لگی ہے، استاد بنتا ہے، لیکن زندگی، یعقوب کے خط میں لکھا ہے، ہم میں سے بہت سے استاد نہ بنے، کیونکہ استاد تو یہ بائبلی اصول ہے، خداوند کے اصولوں کے تقاضوں پر یہ بات، یہ تمثیل پوری اترتی ہے۔ خداوند نے کہا، تجھ سے کبھی کوئی پھل لینے، اور خداوند چلا گیا۔ جب آیا تو درخت، میں آپ کو بتاؤں، آپ بھی کہیں گے ابھی بڑا ٹائم ہے آنے میں، خداوند اپنی زندگی میں کہہ گیا تھا، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، بڑا ابھی بڑا ٹائم ہے۔ اس وقت لکھا تھا رسولوں نے، جلد آنے والا ہے، جلد آنے والا، ابھی نہیں آئے گا، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، تسلنیکیوں کے خط میں، پترس رسول کے خط میں لکھا ہے
کہ خداوند کا دن چور کی مانند آ جائے گا. آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ خداوند آئے اور خداوند آ جائے گا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو ہر وقت ہمتن گوش تیار رہنا ہے. کس کام کے لیے؟ کس کام کے لیے؟ ہیلو، کس کام کے لیے؟ انجیل سنانے کے لیے. کس کام کے لیے؟ بے پھل زندگی خداوند کو گوارا نہیں ہے. اس کا تو موسم نہیں آیا تھا، ہمارے تو کتنے موسم گزر چکے، کتنے سیزن ہم نے ضائع کر دیے. یہ کہہ رہے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی میں ذرا خوبصورتی دکھاؤں اپنی. بس ابھی میرے اوپر جو پتے ہیں، جو نرم کمپلیں نکلی ہیں، لوگ صرف ان کو دیکھیں اور ان کے ساتھ سیلفیاں لیں، ان کو پریزنٹ کریں، انہیں اپلوڈ کریں. ابھی تو میری بیوٹی جائے، صرف میری خوبصورتی نظر آئے. خوبصورتی نہیں چاہیے، خوبصورتی نہیں چاہیے، مینی اور پیڈی اور کونی نہیں، پھل چاہیے، پھل چاہیے. آپ کے برانڈز نہیں چاہیے. میں برانڈز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن اگر ہماری نظر صرف برانڈز پر لگ گئی ہے اور دکھاوے پر لگ گئی ہے اور پریزنٹیشن پر لگ گئی ہے، خداوند آپ کے کانوں میں آج سرگوشی کر رہا ہے، پھل پیدا کر، پھل پیدا کر. تیری عزت پھل سے ہے، تیرا قیام پھل سے ہے، تیری افزائش پھل سے ہے، تیری افزائش پھل سے ہے. رینہارڈ بونکے کی جب وہ خداوند میں سو گئے تو ایک جو اندازہ لگایا گیا، 7 کروڑ سے زیادہ روحوں کو انہوں نے انجیل سنائی اور انہیں آسمان کی بادشاہی کا وارث. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 8 کروڑ. اب 8 ہی کیجئے، 7 ہی کیجئے. پاکستان کا 1/3 حصہ ہے، 1/3 ہے پاکستان کا. ایک بندے، کلیسیا تیرا اور میرا پھل. مجھے نہیں پتا، لیکن شاید پولوس سے بھی اوپر بٹھایا ہو کہیں خدا نے اس کو. اور یار جنہ بڑا قبیلہ تو لے کے آیا، کوئی بھی نہیں لے کے آیا آج تک. اور شاید پادری صاحب مجھے کریکٹ کیجئے، شاید آج کے بعد کوئی اتنا بڑا پھل لے کر بھی نہ جا سکے آسمان پر. اس نے پورے افریقہ کو ہلا دیا ہے، اور جادوگروں کے گڑھ میں، دلوں میں جا کے اس نے انجیل کی منادی. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں ایٹ لیسٹ 8 لاکھ لوگوں تک پہنچوں گا، 80,000 لوگوں تک، 8,000 لوگوں تک. آمین، آمین. آپ کو انجیل سنانی ہے، اور جب آپ انجیل سنائیں گے آپ کے لیے خدا پھل پیدا کرے گا. اور خدا پھر جب مرضی آئے، موسم ہو یا نہ ہو، جیسا اس نے لکھا ہے وہ دن چور کی مانند آ جائے گا، تو بے شک آ جائے. ہم تو تیار ہیں، جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے کیا. ہم نے 50 لوگوں کو، 100 لوگوں کو، 300 لوگوں کو، 1000 لوگوں کو، ہم نے 5000، 10,000، 20,000، لاکھ، 2 لاکھ، 10، ہم نے 3 کروڑ لوگوں کو انجیل سنائی ہے. جتنے بچ سکے بچ سکے، لیکن ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے. ہیلیلویا. آپ کو انجیل سنانی ہے. آمین، آمین. اپنے دونوں ہاتھ اپنے دل پر رکھیے اور کہیے میں پھلدار درخت ہوں، اور خداوند جب بھی آئے گا میں حاضر ہوں، اپنا پھل لے کر میں اس کے حضور میں حاضر ہوں گا، اور اس سے انعام کا طلبگار ہوں گا. آمین، آمین. میرے ساتھ ایک اور ریفرنس دیکھیے، پھر ہم دعا مانگیں گے. متی کی انجیل اس کا 25واں باب، میں 14ویں آیت سے پڑھوں گا. ہم میں سے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی میں تو بہت پڑھی لکھی نہیں ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، میرے پاس اتنی تعلیم، اتنا ہنر نہیں ہے، میرے پاس بات کرنے کا طریقہ انداز ٹھیک نہیں ہے میرا، میں تو ان پڑھ ہوں، جاہل ہوں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کی لیاقت کے مطابق آپ کو خدا لوگ دے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ ان پڑھ ہیں اور آپ کو خدا کسی سائنٹسٹ کے پاس بھیج دے گا، جاؤ نو نہ جا کے تے انگریزی چ کلام سنا. خدا کو نہیں پتا کہ تو انگریزی نہیں بول سکتا. خدا آپ کو انہی مقاموں میں لے کر جائے گا جہاں پر آپ کی بات سنی جا سکتی ہے. آمین. اب وہ آپ کی لیاقت کے مطابق آپ پر بھار ڈالے گا. سنیے، لیکن کیونکہ یہ اس آدمی کا سا حال ہے، متی 25:14،
جس نے پردیس جاتے وقت اپنے گھر کے نوکروں کو بلا کر اپنا مال ان کے سپرد کیا اور ایک کو 5 توڑے دیے. کتنے؟ دوسرے کو اور تیسرے کو 5, 2 اور 1. سب کو 5 نہیں دیے, سب کو 2 نہیں دیے, سب کو 1 نہیں دیا. ویریشن ہے یہاں پر. آگے خوبصورت بات لکھی ہے, یعنی ہر ایک کو اس کی لیاقت کے اور پردیس چلا گیا. جس کو 5 توڑے ملے تھے اس نے فوراً جا کر ان سے لین دین کیا اور 5 توڑے اور پیدا کر لیے. یعنی 5 اسے ملے اور اس نے اب 10 کر لیے ہیں. خوبصورتی دیکھیے اس شخص کی. اسی طرح جسے 2 ملے اس نے بھی 2 اور کمائے. یعنی یہ دونوں 100% پھل لائے ہیں. 5 والے نے 10, 2 والے نے 4. کلیسیا, تیری گلی میں کتنے گھر ہیں جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہیں؟ تیرے آس پڑوس کتنے گھر ہیں جو ابھی تک نجات یافتہ نہیں ہیں؟ میں خدا کے فضل سے ہم نکلیں گے باہر بھی, لیکن ابھی جو پہلی ذمہ داری آپ پر ہے, آپ کی اپنی گلی, آپ کے اپنے محلے دار, آپ کے اپنے کرایہ دار, آپ کے اپنے مالک مکان, آپ کے اپنے اسٹوڈنٹس جو ساتھ پڑھتے ہیں, جن لوگوں کے ساتھ آپ کام فی الحال جو پہلا ہمارا مشن, جو ہمارا ہدف ہوگا مشن کا, وہ لوگ ہیں جن کو ہم ہر روز اپنے گلی محلے میں دیکھتے ہیں. انہیں لے کر چرچ میں آنا ہے, انہیں لے کر حاضر ہونا ہے, ان تک آپ نے پہنچنا ہے, انہیں جیتنا ہے. آمین آمین. ابھی آپ کی لیاقت کے مطابق آپ پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے. یہ نہیں کہہ رہا میں آپ سے کہ پاسپورٹ بنوا ہوتے یس دعا کرنا شروع کر دو تو یورپ دے ویزے لگن تے نکل جائے. اوتھے جا کے تے تساں گمراہ ہو جانا, لینے دے دینے پہ جان گے, جڑی بچی وہ بھی ضائع ہو جائے گی اوتھے جا کے. تو آپ کو ابھی پریکٹس کرنی ہے, پریکٹس کرنی ہے. آپ کے آس پڑوس والے جتنے آپ کے ارد گرد والے ہیں ان تک آپ کو پہنچنا ہے اور انہیں کہنا ہے ہم مشن ورک کر رہے ہیں. کیا آپ یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں؟ اس نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں, وہ آپ کے بھی گناہ معاف کر سکتا ہے. اے جے گل ساری اینا کو کام کرنا ہے, لیکن اس سے پہلے رج کے دعا کرنی ہے. اس بندے لے رج کے انہوں دعا چ لپیٹنا ہے, تاکہ جدو تسی گل کرو تے پھر وہ گوڈیاں پار ہو جائے, وہ دے آنسو نکلنا شروع ہو جان اور وہ چلا اٹھے کہ میں کیا کروں کہ میں نجات پاؤں. اور آپ اسے بتائیں تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا. ہیلیلویا. آپ کی لیاقت کے مطابق ابھی آپ کی گلی محلہ آپ کا مشن فیلڈ ہے. جہاں جہاں آپ کو کوئی گنہگار ملے, آپ کے دوست ہیں, رشتہ دار ہیں, گھر والے ہیں, ان کو انجیل سنائیں اور انہیں لے کر آئیں, چرچ میں لے کر آئیں. ہیلیلویا. سنیے, ہم بھی خدا کے فضل سے ایوری سنڈے, ہر ایک سنڈے ہم یہاں پر جشن منایا کریں گے. آپ اپنا پھل لایا کریں گے اور ہم لوگوں کو بتائیں گے, ایک دوسرے کو آپ انکریج کریں گے. میں آج 7 بہنوں کو لے کر آئی ہوں, میں آج 4 بھائیوں کو لے کر آیا ہوں, یہ اس ہفتے کا پھل ہے, یہ اگلے ہفتے کا پھل ہے, یہ ان لوگوں کو نجات تک لائے ہیں, انہیں بپتسمہ دینا ہے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو کل دوسرے لوگوں تک پہنچیں گے, اور یوں یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا. آمین آمین آمین. اب جس کے پاس 1 توڑا تھا نا, لیکن اس نے جا کر زمین کھودی اور اپنے مالک کا روپیہ چھپا دیا. توڑا اس کو بھی ملا, لیکن اس نے اپنیاں بھی نظراں تو اوجل تے گھردیاں دیاں بھی نظراں تو اوجل, کہ کتے وہی نہ ویکھ لین کہ خدا نے انہیں دعا کرن دی برکت دیتی سی. 4 دن تے بڑی دعا کیتی سو تے پھر جنازہ ہی نکل گیا ایدا. 4 دن تے بڑی گڈی چکی سی, ایسا دبایا سو, نہ اپنیاں نظراں آگے رہا ہے تے نہ بھی بندہ پوچھ ہی لے یار خیریت تے ہے. تسی تے دعا شروع کیتی سی, زمین کے نیچے دبا دیا. اب بیٹھا ہے, انتظار کر رہا ہے, تے کہہ رہے ہیں دھیان بھی رکھیو مالک بڑا سخت جے, وہ کتے آ کے طلب کرے تے پائیں کسی چوری کر لیا ہوئے. مالک آ گیا, بلا لیا اس نے. ہاں جی, 5 والا آیا, کہتا ہے خداوند تو نے 5 دیے تھے, میں نے 10 بنا لیے ہیں. او ہیلیلویا, شاباش اچھے اور دیانتدار نوکر. دیکھیے لکھا کیا ہے 21 میں, اس کے مالک نے اس سے کہا اے اچھے اور دیانتدار نوکر, شاباش, تو تھوڑے میں دیانتدار رہا, میں تجھے بہت چیزوں کا مختار بناؤں گا. دیانتدار تھوڑے میں اور مختاری, کیا بات ہے, کیا بات ہے. دیانتدار اور مختاری, اگر کسی کو سمجھ آ جائے نا اس بات کی کہ تھوڑے میں دیانتدار, یہ تو 10,000 تے دے یقینی نہ دے سکتا,
ਤੇ ਤੇਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਵੀ ਹੋਗੀ ਨਾ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਮਾਈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਦੀ 10 ਹੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਧਿਆਨਤਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਜ਼ਮਾਨਾ ਵਾ। माय गुडनेस, इसने 5 से 10 किए, कहता तू तो थोड़े में ध्यानदार है। इसका मतलब कि मालिक के जहन में 5 नहीं थे, मालिक के जहन में बहुत ज्यादा था, लेकिन मालिक ने इसको टेस्ट किया है और ये अपने इम्तिहान में पूरा उतरा है। सुनिए, ये प्रोफेटिक है, कोई इस चीज को रिसीव करे, कबूल करे। इस वक्त आपके अंदर सिर्फ यीशु मसीह के जी उठने की गवाही है और आप सिर्फ लोगों को यह बता रहे हैं कि यीशु जिंदा है, उसने आपके और मेरे गुनाह माफ किए हैं। लेकिन मैं आपको यह बताऊं, अगर आप इस काम में पूरे उतर गए और इस काम के वसीला से रूहें जीतना शुरू कर दी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप वो लोग होंगे जिनके साए से भी लोग हील होंगे, जिनके हाथ उठाने से लोग हील होंगे। और खुदा कहेगा चूंकि तू थोड़े में ध्यानदार रहा है, इसलिए मैं तुझे ज्यादा का मुख्तार बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको भी हीलिंग की पावर नहीं है, आपको भी डिसर्नमेंट का स्पिरिट नहीं मिला है, आपको भी नबूवत का रूह नहीं मिला है, लेकिन एक वक्त आएगा खुदा ये चीजें देगा, क्योंकि आप थोड़े में ध्यानदार निकले हैं, आप थोड़े में ध्यानदार निकले हैं। जो कुछ आपके पास है उसे देना शुरू कीजिए, उसे बांटना शुरू कीजिए, उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कीजिए। हालेलुया। अपने साथ वाले को हिलाइए, कहिए ये कलाम मेरे लिए है। ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का। अपने मालिक की खुशी में जब आप रूहें बचाएंगे ना, तो खुशी कहां पर हो रही होगी? और खुदा कहेगा आजा मेरा पुत्र, अब अपने बाप की खुशी में शरीक हो। हालेलुया। आप हमेशा की जिंदगी के वारिस खुद भी बनेंगे और अपने फल को भी आप हमेशा की जिंदगी में लेकर दाखिल होंगे। अब 2 वाला आ गया है, लेकिन और जिसके 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, ऐ खुदावन, तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। वाह जी वाह। 5 के 10, 2 के 4। खुदावंदी से क्या कह रहे हैं? ऐ अच्छे और ध्यानदार नौकर, शाबाश। ओ हालेलुया। 5 वाले को भी वही रिवॉर्ड और 2 वाले को भी वही रिवॉर्ड, वही अजर दोनों को। शाबाश, तू थोड़े में ध्यानदार रहा, मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा अपने मालिक की खुशी में। हालेलुया। हम पास्टर्स जो हैं, हम आपस में एक दूसरे से वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे को देख देख के हमारी तबीयत खराब हो रही है। उसने बड़ी बिल्डिंग बना लिया है, उसने बड़ा चर्च बना लिया है, उसके बड़े लोग उसके पास आते हैं, हमारे तो बस मुश्किल से 50 लोग होते हैं। अरे तुझे तेरी लियाकत के मुताबिक मिला है, इसमें ध्यानतदार हो, खुदा तुझे शहर भी दे देगा, खुदा तुझे कौमें भी दे देगा, लेकिन इसमें ध्यानतदार हो। पहले इसमें ध्यानतदार हो, जाग इनके लिए, रो इनके लिए, रात के पहरों में घुटनों के बल हो, इन्हें रास्तबाज बना खुदा की हुजूरी में, फिर खुदा तेरी हुदूद को बढ़ाता भी जाएगा। आमीन, आमीन। यहां पर 5 वाले को भी वही बरकत और 2 वाले को भी वही बरकत, अब 1 वाले को भी तलब किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, खुदा ने यीशु मसीह आपके सुपुर्द किया है और आप में से हर एक की तलबी जरूर होगी, पेशी जरूर होगी आपकी। आप शर्मिंदे हो के अंजीर के दरख्त की तरह कहेंगे, खुदावंद मैं की करा, अजे तो मैं तैयार ही नहीं सा, तो तू तो मैनू दसिया ही नहीं, तो पहले ही आ गया है। तो खुदा कहेगा मेरे बेटे शौकत ने तुझे बता दिया था, हुण दस। उदों कहेगा खुदावंद कोई गुंजाइश नहीं निकलती अगे जान दी। खुदा कहेगा अगे दी नहीं निकलती, पिछे का दरवाज़ा पूरा खुला है, फरिश्ते आएंगे। तो फिर उदों तरीक दे खड़े, नहीं मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, यीशु मैनू उत्थे जान दे। खुदा कहेगा मैं तुझे, आप कहेंगे मैं तो निजात याफ्ता था, हाँ था, मगर तूने फल नहीं दिया, तेरा कसूर ये है। पत्ते थे, तलियां लगी थी तुझ पे निजात की, गैर जुबानें भी बोलता था, लेकिन फल नहीं है। फल चाहिए, फल चाहिए। ये एक कहता है, एक को भी पेश किया गया। अच्छा ये तो एक था, ना भी पूछता खुदावन तो क्या था, लेकिन एक का भी पूछा खुदावन ने। कहने हाँ जी, कहने मालिक मुझे पता था कि तू बड़ा ही सख्त आदमी है,
اس لیے میں نے پتہ ہے کیا کیا ہے, میں ان کی طرح نہیں تھا, میں نے نا اس کو چھیڑا چھڑا نہیں ہے, اے میں اتنے دبایا سی, خداوند یہ دیکھ, یہ جیسا تھا ویسا ہی یہ حاضر ہے تیرے سامنے. خداوند جنہ کو یسو تو منو دیتا سی انہاں کوئی میں رکھے, میں انہوں اپنے اندر ودن نہیں دیتا. ان کہے گا یہ لکھا ہے, یہی لکھا ہے, اس سے یہ بھی لے لو اور انہیں دے دو جن کے پاس. 29ویں آیت دیکھیے ذرا, کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا. میں یہ پھر پروفیٹکلی آپ کی زندگی میں ریلیز کر رہا ہوں. اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار ہیں, اگر آپ سادگی سے انجیل سنانے والے ہیں, خدا آپ کی حدود کو وسعت دے گا. خدا آپ کی حدود کو وسعت دے گا. آمین. اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے اور کہیے میں ایمان سے اس کلام کو قبول کرتا ہوں. بلند آواز سے کہیے میں تھوڑے میں دیانتدار ہوں گا اور خدا مجھے بہت کا مختار بنائے گا. آمین آمین. کیونکہ جس کے پاس ہے اسے دیا جائے گا اور اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا. ہیلیلویا. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا؟ ہیلیلویا. جس کے پاس ہے اس کے پاس زیادہ ہو جائے گا, مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی جو اس کے پاس ہے کیوں لے لیا جائے گا؟ کیونکہ تو نے اس کے ساتھ, میں ختم کرنے کو ہوں, خدا شروع کرنے کو ہے. ہیلیلویا. جو رابا شانتے, میں اپنا سیشن یہاں ختم کرنے کو ہوں, لیکن خدا اپنا کام شروع کرنے کو ہے. خدا اپنا کام شروع کرنے, جو کچھ سنایا جا چکا, جو نازل ہوا, وہ آپ کی زندگیوں میں گھر کر چکا ہے, اور اب آپ کی زندگی پھلدار زندگی ہوگی. ہیلیلویا ہیلیلویا. اس شخص کے لیے کہہ رہے خدا نے کہا اس نکمے نوکر کو باہر اندھیرے میں ڈال دو, وہاں رونا اور دانت پیسنا ہوگا. یہ تصویر کہاں کی ہے؟ آسمان کی بادشاہی میں تو نہ رونا ہے اور نہ دانت پیسنا ہے, وہاں تو خوشی ہے. ہیلیلویا. خداوند کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا اور ہم صبح و شام اپنے خداوند کا منہ دیکھیں گے. ہیلیلویا. 5 والے نے 10 اور 2 والے نے 4 بنائے, لیکن اس نے چھپا دیا. اس نے کہا کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو کہ میں اس ادارے میں نا کرسچن ہوں. ارے تجھے چھاتی چوڑی کرنی ہے اور تجھے بتانا ہے کہ میں مسیحی ہوں. ہیلیلویا. تجھے بتانا ہے کہ میں کون ہوں, اور صرف مسیحی نہیں ہوں, میرے پاس مسیح کی گواہی بھی ہے. ہیلیلویا. میرے پاس مسیح کی, اور تم زمین کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. پہلے یروشلم, یہودیہ اور سامریہ, اور پھر زمین کی انتہا تک. سب سے پہلا آپ کا یروشلم آپ کے آس پڑوس والے ہیں, آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں, آپ کے گھر والے ہیں. انہیں میں ایمان رکھتا ہوں اگلے اتوار آپ ایٹ لیسٹ 1-2 روحیں ساتھ لے کر آئیں گے. اور اگلے سنڈے ہمارا جشن کا اتوار ہوگا. یہ مشن سنڈے ہے, اگلا سنڈے جشن سنڈے ہوگا. ہیلیلویا. یہ مشن سنڈے ہے, اگلا جشن سنڈے ہوگا. ہیلیلویا. اگلا سنڈے جشن سنڈے ہوگا. ہم روحیں جیتیں گے, ہم پھل لے کر آئیں گے, ہم 5 سے 10 بنائیں گے, ہم 2 سے 4, لیکن ہم 1 والے نہیں ہوں گے. ہم 2 پہ کام کریں گے, ہم 5 پہ کام کریں گے, ہم 100 پہ کام کریں گے, اور اگلا سنڈے جشن سنڈے ہوگا. ہیلیلویا. اگلا اتوار ہمارا جشن کا اتوار ہوگا. آپ میں سے کتنے ایمان لاتے ہیں یہ کلام آپ کے لیے ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, آپ کو اپنی زندگیاں بھی دینی ہیں, آپ کو اپنے بچوں کو بھی پیش کرنا ہے. وہ بڑے ہیں, وہ چھوٹے ہیں, انہیں خداوند کے حضور میں لانا ہے. ہیلیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا کا روح یہاں موجود ہے, اور وہ آپ کو نبوتی کلام دے چکا ہے. اگر آپ تھوڑے میں دیانتدار رہے, وہ آپ کو بہت سی چیزوں کا مختار بنائے گا. ہیلیلویا. اگر آپ 1 میں دیانتدار رہے, 2 میں دیانتدار رہے, 5 میں دیانتدار رہے, 10 میں دیانتدار رہے, میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کا مختار بنائے گا. اپنے ساتھ والے سے کہیے میں نے کہا تھا نا یہ کام میرے لیے ہے. آمین. آئیے سب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں. ہیلیلویا.
थैंक यू जीसस। अपनी बाइबल्स को साइड पर रख दीजिए। उस तोड़े को फिर से जिंदा करने को है। जिस तोड़े को दबा दिया था, खुदा कह रहा है उसको निकाल, बाहर निकाल, बाहर निकाल। रशांतो को रेबेशांते, यस हालेलुया। अपने आप का पूरे तौर पर आजाद कीजिए, फ्री योरसेल्फ, और आइए दुआ करना शुरू कीजिए कि ये खुदा मैं हाजिर हूं। ओ हालेलुया, कि ये खुदा मैं हाजिर हूं। मैंने जो तोड़ा दबा दिया था, खुदा उस तोड़े को फिर से जिंदा कर दे। हालेलुया। आपकी जिंदगी गवाही देने वाली जिंदगी है। आप यीशु मसीह की इंजील सुनाने वाले हैं। हाँ, आपके अंदर गवाही है, आपके अंदर गवाही जिंदा है। ओ रोबो शाटे ग्रेंटो बगोले, अपने दोनों हाथ उठाइए आसमान की जानिब और दुआ करना शुरू कीजिए, और दुआ करना शुरू कीजिए, और दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया। सब दुआ करना शुरू कीजिए। खुदा का रूह यहाँ ठहरा हुआ है, उसकी कुदरत यहाँ मौजूद है। ओ हालेलुया। आप थोड़े में ध्यानदार होंगे, वो आपको ज्यादा का मुख्तार बनाएगा। ओ रो 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 वो रे बेरे 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 राशो रो 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 वो रे बेशांडे। ये सब अपने आप को पेश कर सकते हैं खुदा के काम के लिए, इंजील सुनाने के लिए, गवाही देने के लिए। आप बड़े हैं या छोटे हैं, आप बच्चे हैं या बूढ़े हैं, खुदा आपसे तवक्को कर रहा है, खुदा आपसे तवक्को कर रहा है। आपने इंजील सुनानी है, आपने गवाही देनी है, आपने इंजील सुनानी है। जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं, खुदा आपसे भी हम कलाम है, अपनी जिंदगियों को पेश कीजिए, अपनी जिंदगियों को पेश कीजिए। खुदावंद आपका खुदा आपको और आपके बच्चों को लेना चाहता है। हालेलुया। आइए अपने आप को पेश करें। तू थोड़े में ध्यानदार होगा। खुदा कह रहा है मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। यस, खुदावंद आपका खुदा फरमाता है, खुदावंद आपका खुदा फरमाता है। आइए अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए, अपने आप को पेश कीजिए। सुनिए, आप में से जो अपने आप को पेश करना चाहता है कि उन पे हाथ रखे जाएं, उन्हें अनॉइंट किया जाए, वो सब निकल करके सामने आ सकते हैं, वो निकल के सामने आ सकते हैं। यस, ये वक्त होगा, ये वक्त होगा, ये वक्त होगा। हाँ, बीच में जगह छोड़ दीजिए ताकि मैं चलकर बीच में। हालेलुया। रोबो राशाटा दा ट्रम्बारे रे बाशांते ग्रांडोला। यस, होली स्पिरिट, होली स्पिरिट,